رات کے سناٹے میں جب پورا گاؤں اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، تب گاؤں کے مشرقی کنارے پر موجود پرانی میر حویلی کے دروازے کے پیچھے ایک سایہ خاموشی سے حرکت کر رہا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ حویلی 200 سال پرانی ہے، جس میں کبھی ایک امیر زمیندار میر عابد اپنی خوبصورت بیوی حلیمہ کے ساتھ رہتا تھا۔ مگر ایک رات آگ لگی، سب کچھ جل گیا اور حویلی کے اندر سے صرف چیخوں کی باز گشت باقی رہی۔ اس کے بعد جو بھی وہاں گیا وہ واپس نہیں آیا۔ لوگ کہتے تھے کہ میر عابد کا سایہ ابھی تک وہاں قید ہے، اپنی بیوی کی روح کے ساتھ۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ کہانی قصے میں بدل گئی اور لوگ بھول گئے۔ مگر کہانیاں بھولنے سے ختم نہیں ہوتی۔ کچھ سچائیاں مٹی کے نیچے سو جاتی ہیں مگر ختم نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح جیسے اس کہانی کا سچ، جو اب دوبارہ جاگنے والا تھا۔ ریحان شہر سے آیا ہوا ایک نوجوان فوٹوگرافر پراسرار مقامات کی تحقیق کرتا تھا۔ اس کا یوٹیوب چینل تھا جہاں وہ جنات کی حقیقت نامی سیریز چلاتا تھا۔ وہ نڈر تھا مگر دل میں ایک انجانی کشش محسوس کرتا تھا، ان جگہوں کے لیے جہاں لوگ جانے سے ڈرتے تھے۔ ایک دن اسے ایک بوڑھے درویش نے بتایا کہ اگر وہ سچ جاننا چاہتا ہے تو میر حویلی جائے، کیونکہ وہاں وہ کچھ ایسا دیکھے گا جو انسانوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ ریحان نے سوچے بغیر اپنا سامان اٹھایا، کیمرہ، لائٹس اور ایک قرآن پاک کے نسخے کے ساتھ حویلی کی طرف نکل پڑا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور آسمان پر ہلکا سا سرخی مائل اندھیرا پھیل چکا تھا۔ دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے کھلا، جیسے کسی نے اندر آنے کی دعوت دی ہو۔ فضا میں باسی مٹی، پرانی لکڑی اور کچھ جلنے کی بو گھل گئی تھی۔ ریحان نے کیمرہ آن کیا اور ریکارڈنگ شروع کر دی۔ دوستو، آج میں آیا ہوں میر حویلی میں، ایک ایسی جگہ جہاں صدیوں سے کسی نے رات نہیں گزاری۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر وہ ہمت کر کے اندر بڑھ گیا۔ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایک کمرے میں پہنچا جہاں دیواروں پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے۔ اچانک لائٹ ٹمٹمائی اور کسی عورت کے ہنسنے کی آواز آئی۔ کون ہے؟ ریحان نے زور سے کہا مگر جواب میں صرف خاموشی۔ پھر دروازہ خود بند ہو گیا۔ اس نے کیمرہ اٹھایا تو اس میں ایک دھندلا سا سایہ نظر آیا جو انسانی شکل میں مگر دھوئیں کی طرح ہل رہا تھا۔ ریحان نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی۔ سایہ غائب ہو گیا مگر جیسے ہی وہ پلٹا، ایک خوبصورت لڑکی سفید لباس میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں گہرا دکھ اور عجیب سی اداسی تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے نرم مگر تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ ریحان نے چونک کر کہا، میں تحقیق کے لیے آیا ہوں۔ تم کون ہو؟ لڑکی نے آہ بھری، میں حلیمہ ہوں، اسی حویلی کی قید میں صدیوں سے بھٹک رہی ہوں۔ میرا شوہر میر عابد مجھے محبت کے جنون میں قتل کر بیٹھا اور پھر خود بھی جل کر مر گیا، مگر ہماری روحیں اس حویلی میں قید ہو گئیں۔ وہ میرا قاتل ہے مگر مجھ سے جدا نہیں ہو سکا۔ اب ہر آنے والا انسان اس کے غصے کا نشانہ بن جاتا ہے۔ تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ ریحان کے دل میں خوف اور تجسس دونوں تھے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں آزاد کرا سکتا ہوں۔ یہ سن کر حلیمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے لیے دعا کرو مگر رکنا مت، وہ جاگ جائے گا اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتی۔ دیواروں سے لرزش کی آواز آئی۔ فضا میں ایک بھاری سانسوں کی گونج پھیل گئی۔ دروازے بند ہو گئے اور ریحان کے پیچھے ایک دیو قامت سایہ ابھرا۔ سرخ آنکھیں، لمبے بال اور چہرہ ایسا جیسے کسی انسان کی شکل بگڑ گئی ہو۔ کون ہے جو میرے حصے میں آیا ہے؟ وہ سایہ غرایا،
حلیمہ پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں عابد، یہ بے گناہ ہے، اسے جانے دو۔ مگر سایہ گرجا، تم نے پھر کسی انسان سے بات کی؟ تم بھول گئی ہو کہ تم میری ہو، ہمیشہ کے لیے۔ ریحان پیچھے ہٹا مگر دروازے خود بند ہو گئے۔ روشنی بجھ گئی۔ وہ سایہ زمین سے اٹھ کر دیواروں پر پھیلنے لگا۔ حویلی لرزنے لگی۔ ریحان نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور اپنے دل میں حلیمہ کے لیے دعا کی۔ پھر اچانک باہر آسمان پر بجلی چمکی۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ دروازہ کھلا۔ روشنی کی ایک چمک حویلی کے اندر پھیلی اور وہ سایہ چیختا ہوا دھوئیں میں تحلیل ہو گیا۔ جب سب کچھ پرسکون ہوا تو ریحان زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ صبح جب گاؤں کے لوگ وہاں پہنچے، حویلی آدھی جلی ہوئی تھی مگر ریحان زندہ تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سکون اور آنکھوں میں روشنی تھی۔ ریحان نے بتایا کہ جیسے ہی اس نے دل سے دعا کی، حویلی کے اندر ایک نور سا پھیلا اور حلیمہ کی روح آزاد ہو گئی۔ میر عابد کا سایہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد وہاں کبھی کوئی خوفناک آواز نہیں سنی گئی۔ گاؤں والوں نے حویلی کے ملبے پر ایک چھوٹا سا چبوترا بنایا جہاں لوگ آ کر خاموشی سے دعائیں کرتے۔